اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ امید کی ایک کرن ہے۔ اگر اس کو کرن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو ایک سورج کہا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے لامحدود ہے اور بے پایاں ہے اور انتہائی وسیع ہے، جس کی وسعت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اللہ کی ذات گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے پر اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 افراد جو ہیں اشخاص ان کو قتل کر دیا، تو پھر وہ اس پر سخت نادم ہوا، اور نادم ہونے کے بعد وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کیا میری توبہ ہے؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ پہ بڑا شرمندہ ہوں، اور میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے حضور جو ہیں وہ سخت پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ کے اس بندے نے، وہ بندہ جس کے پاس گئے تھے وہ راہب اور عابد اور عبادت گزار تھے، عالم نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ ہوا کیا، جب اس نے اس بندے کو توبہ سے مایوس کیا تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے دل کے اندر یہ بات امڑ رہی تھی کہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم دین ہے، آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے صحیح معنوں میں۔ جب وہ عالم دین کے پاس پہنچے تو اس عالم دین سے پوچھا کہ میں نے اتنے گناہ کیے اور اتنے لوگوں کو قتل کر، 100 آدمی کو قتل، کیا میری توبہ ہے اور اللہ قبول فرما لیں گے، مجھے معاف فرما دیں گے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ بالکل، کیوں نہیں۔ اللہ کی ذات گرامی تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی ذات گرامی تو اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ وہ اس کو اس کے دل کے اخلاص کو جانتے ہوئے، سچی توبہ کو جانتے ہوئے اللہ اس کو فوراً معاف فرما دیں گے۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بستی جس کے اندر آپ سے اتنے بڑے جرائم ہوئے ہیں، اس بستی گناہ والے ماحول کو چھوڑیں اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں جہاں آپ کا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو اس آدمی نے اس بستی کو چھوڑا اور اس بستی کی طرف جانے لگا جہاں ان کو ریفر کیا گیا، رہنمائی ان کی گئی، وہاں نیک لوگ بستے ہیں، وہاں چلے جائیے۔ جب وہ رستے میں تھے تو موت کا فرشتہ آیا اور ان کی روح جو ہے وہ اس کو قبض کر لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رحمت والے فرشتے بھی آگے اور عذاب والے فرشتے بھی آگے۔ جب دونوں قسم کے فرشتے آگے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختصمت ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب والے فرشتے بھی دونوں آپس میں جھگڑ پڑے۔ ایک کہے اس کی روح کو میں نے لے جانا ہے، دوسرے کہے میں نے لے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے پھر وہاں فیصلہ یہ پایا کہ آپ ایسے کریں کہ دونوں طرف کی زمین جو ہے اس کی پیمائش کر لیں، جس گناہ والی بستی کو چھوڑ کے یہ آ رہا ہے اس کی پیمائش کریں، اگر ادھر فاصلہ کم ہے تو اس کو عذاب والے فرشتے جو ہیں وہ لے جائیں گے، اور اگر جس بستی توبہ کی نیت سے بلکہ توبہ کر کے گناہ سے پاک ہونے کے لیے وہ جس بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اگر ادھر فاصلہ کم ہے تو پھر ایسے کیجئے کہ پھر رحمت والے فرشتے جو ہیں اس کو لے جائیں گے۔ پھر یہاں اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے بندے کے ساتھ، یہ اس اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایک بندے کے لیے کتنی، یعنی اللہ اس پہ مہربان ہوئے جب اس نے توبہ کی ہے، توبہ سچی ہو۔ اچھا، توبہ کے لیے 3 شروط ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ پر سخت ندامت محسوس کرنا، پشیمانی کا اظہار کرنا، پھر اللہ کے حضور یہ پختہ عزم دہرانا، ارادہ کرنا کہ یا اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور تیسری یہ ہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، مجھے یہ گناہ معاف فرما دیں۔ جب ان تینوں شروط کو مد نظر رکھ کر بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ نے حکم دیا اس زمین کو جدھر جا رہا تھا، اس زمین کو کہا کہ سکڑ جاؤ،
کم ہو جاؤ، ریڈیوز ہو جاؤ، اور جس زمین کی طرف سے آ رہا تھا اس کو حکم دیا تباعدی، یعنی پھیل جاؤ، لمبی ہو جاؤ۔ اب اللہ رب، بندہ فوت ہو گیا ہے اور وہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ذات گرامی جب اس کے سچے دل سے توبہ کی ہے اور توبہ کی کر کے وہاں سے اس گناہ والی بستی سے نکل کے نیک لوگوں والی بستی میں جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کے اوپر کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو، حالانکہ جو بستی چھوڑ کے آ رہا تھا حقیقت میں وہ فاصلہ ابھی کم طے کیا تھا اور جدھر جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحمت فرماتے ہوئے ادھر والے فاصلے کو بڑھا دیا کہ اسے زیادہ فاصلہ طے کر لیا، اور گناہ والی بستی سے زیادہ دور ہو گیا اور نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور جب فرشتوں نے ماپا تو جس طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اچھے ماحول میں، نیک لوگوں کے ماحول میں، وہ فاصلہ کم تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندے، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف آنے والے انسان جو ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں۔ زمین کو ادھر سے لمبا کر دیا، ادھر سے سکیڑ دیا، اور پھر فیصلہ بھی خود ہی فرمایا کہ زمین ماپ لو۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بخش دیا۔ اب 100 انسانوں کا قاتل جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہ جو مایوسی ہے، گناہ سے توبہ نہ کرنے کی طرف جو بڑھاتی ہے، وہ صرف ابلیس ہے، شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھی جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، اس لیے شیطان مایوسی بھرتا ہے۔ شیطان کی طرف نہیں دیکھنا، رحمان کی طرف دیکھنا ہے، جو کہ اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ 100 انسانوں کا قاتل بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ میں اور آپ تو اتنے جرائم، اتنے گناہ کرنے والے نہیں ہیں، اتنے ہم سے گناہ نہیں ہوئے اتنے بڑے بڑے، تو ہمیں مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔